یہاں تک کہ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی حضور کے مرتبے کا علم تھا۔ ایک شخص بکریوں کا ریوڑ لے کر اس کی حفاظت کرتے بیٹھا تھا، ایک بھیڑیا آ گیا۔ بھیڑیا آ کر ایک بکری کو دبوچ لیا۔ یہ جو چرواہا تھا اس نے کوشش سے اس بھیڑیے کے منہ سے اس بکری کو بچا لیا، اپنی بکری کو۔ غیر مسلم تھا چرواہا، چھین لیا۔ روایت میں آیا کہ وہ بھیڑیا اس چرواہے کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا، بیٹھ کے بات کرنے لگا اس سے۔ اے چرواہے، تو میرے اور میری غذا کے بیچ میں آ گیا، یہ میری غذا تھی، تو نے مجھ سے میری غذا چھین لی۔ چرواہا بڑا تعجب میں پڑ گیا کہ ایک جانور انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے۔ کہنے لگا کہ اے بھیڑیے، مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ تو ہم جیسی بات کر رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اس بھیڑیے نے کہا میں اس سے بڑے تعجب کی بات تجھے بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ تو بکریوں کے پیچھے پڑا ہے، اپنے بکریوں کی فکر میں ہے، تجھے اپنی فکر نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تو تعجب ہو رہا ہے، ارے تمہارے اندر محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے بندے ہیں جو غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، ماضی کے حالات بول رہے ہیں، تمہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اور تو ہے انہیں چھوڑ کر بکریاں چلا رہا ہے، تجھے بکریوں کی فکر ہے، خود کی فکر نہیں، مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ ارے جا ان کے پاس، ان کی جماعت میں شامل ہو۔ جب وہ بھیڑیا اس چرواہے کو یہ باتیں بول رہا تھا، بات کر رہا تھا، تو چرواہا پریشان ہو رہا تھا کہ بھیڑیا ایسے کیسے بات کر سکتا ہے، لیکن اس بھیڑیے کی باتوں میں جان تھی۔ یہ چرواہا باتیں سننے لگا اور من ہی من میں یہ سوچنے لگا کہ یقیناً مجھے جانا چاہیے، آخر دیکھوں میں بھی کہ وہ ہیں کیسے، محمد سے ملاقات کروں، ان کو یہ بات سناؤں کہ مجھ سے بھیڑیے نے ایسی باتیں کی ہیں۔ لیکن یہ بھی فکر تھی کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو یہ بھیڑیا میرے بکریوں کو کھا جائے گا۔ چرواہے نے کہا کہ میں اگر جاؤں بھی محمد علیہ السلام کے پاس تو میرے بکریاں تو کھا لے گا، مجھے میری بکریوں کی فکر ہے۔ بھیڑیے نے کہا تو مطمئن ہو کر چلا جا، واپس آنے تک تیری ایک بکری کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں تیرے بکریوں کی حفاظت کروں گا، تو ان کے پاس جا کر تو آ۔ وہ چرواہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا اور سنایا، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، میں بکریوں کا چرواہا ہوں، لیکن آج ایک عجیب معاملہ ہوا، ایک بھیڑیے نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے، مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس بھیڑیے نے سچ کہا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ جب اس شخص نے سنا چرواہے نے تو کلمہ پڑھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چرواہے سے فرمایا، جب تو واپس جائے گا اپنے بکریوں کے ریوڑ میں، تجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ ایک بھی بکری ضائع نہیں ہوگی، یعنی جتنے بکریاں تھیں وہ سارے حفاظت میں رہیں گے، ایک بکری بھی بھیڑیا نہیں کھائے گا۔ جب لوٹتا ہے دیکھتا ہے کہ بھیڑیا اس کے بکریوں کی حفاظت کرتے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ چرواہا کیونکہ مسلمان ہو چکا تھا آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھیڑیے نے ایک بکری پر کے حملہ نہیں کیا، تو اپنے ہاتھ سے ایک بکری لیتا ہے، ذبح کرتا ہے اور پھر اس بھیڑیے کے حوالے کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو نے اپنا وعدہ نبھایا ہے تو میں بھی اپنے اخلاق دکھاؤں گا۔ یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، جانور بھی حضور کو جانتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آج بعض لوگ حضور کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں، غیب کی باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کوئی نہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عام بندوں کو غیب کی خبریں نہیں دیتا، غیب کی خبریں دینے کے لیے نبیوں کو چن لیتا۔ اور ہمارے نبی کی شان اللہ نے تو اس طرح بیان فرمائی کہ میرے حبیب سے جتنی بھی غیب کی خبریں تم جاننا چاہتے ہو جان سکتے ہو، جتنا تم پوچھو گے اتنا وہ تم کو بتانے والے ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے۔
دوسری بات کیا معلوم ہو رہی ہے؟ جانور بھی جانتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم ہے. جو سرکار ہیں ہمارے، انہیں غیب کی خبریں ہیں، معلوم ہوتی ہیں. ایک بھیڑیا جانتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو غیب کا علم ہے، غیب جانتے ہیں سرکار. اور اسی واقعے میں سرکار بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارے واپس جانے تک وہ بھیڑیا بکریوں کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، ان پر حملہ نہیں کرے گا، وہ حفاظت میں رہیں گے. مطلب یہ ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام اس منظر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ بھیڑیا ان پر حملہ نہیں کرنے والا. اسی لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. جانور بھی سرکار کو جانتے ہیں. صدیق اکبر فاروق اعظم ایک مرتبہ حضور کے ساتھ ایک باغ میں تشریف لے گئے. جب باغ میں تشریف لے گئے تو باغ میں ایک بکری تھی. اس بکری نے جیسے حضور کو دیکھا، حضور کو سجدہ کر دیا. صدیق اکبر نے عرض کیا، حضور یہ جانور آپ کو سجدہ کر رہا ہے، جانور سے زیادہ کیا ہم حقدار نہیں کہ آپ کو سجدہ کریں؟ ایک باغ میں سرکار تشریف لے گئے. اونٹ تھا. اونٹ جیسے ہی دیکھتا ہے سرکار کو سر رکھ دیتا، حضور کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. حضور اکرم علیہ السلام سے صحابہ نے جب اجازت مانگی تھی سجدہ کرنے کی، جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ ایسا کیوں پوچھا صحابہ نے؟ اس لیے کہ حضور سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان پیغمبروں کو بھی سجدے کیے گئے. سجدے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عبادت والا سجدہ ہوتا، ایک تعظیم کا سجدہ ہوتا. عبادت والا سجدہ اللہ کے لیے، تعظیم والا سجدہ نبیوں کے لیے. آدم علیہ السلام کو کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا گیا، قرآن میں موجود ہے. آدم علیہ السلام کو وہ مرتبہ اللہ نے جا کے فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو، تو وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، تعظیم کا سجدہ تھا. یوسف علیہ السلام کو والدین نے، آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا، وہ عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کا سجدہ تھا. تو صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ اب تک حضور کو کسی نے سجدہ نہیں کیا، جانور کر رہے ہیں، تو ہم انسان ہیں، ہم بھی کریں گے. اجازت چاہیے سرکار سے. اب حضور اکرم علیہ السلام نے سجدہ کرنے سے، تعظیم کا بھی سجدہ کرنے سے منع کر دیا. نہیں، میری امت کو میں اجازت نہیں دوں گا کہ وہ تعظیمی سجدہ بھی کرے. ایک حدیث مشہور ہے، سرکار نے فرمایا کہ اگر